لوگ دور دور سے آئے ماشاء اللہ طلب لے کر کے آئے، تو جتنی طلب ہوتی ہے اتنا فائدہ ہوتا، اور طلب نہیں ہوتی ہے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں طلب پیدا کرے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو اپنے سینے میں لانا اور اللہ کی محبت ہمیں اپنے دل میں بسانا ہے۔ یہ مجالس، یہ سفر اور یہ جو اشغال جو کچھ ہیں، ان کا سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبت پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جھکا کے کیوں بیٹھتے ہو، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے محنت آئے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح دل کے اندر گندگی بہت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ شہوات کی تمنا، گناہوں کی تمنا، سب جو چیزیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے سب کافور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے مشائخ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ لذت بریانی میں لذت تو ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، لوگ آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ دوپہر میں یہ کھانا کھلا دیں، صحیح بات ہے، شام کو مہمانوں کو یہ کھانا کھلا دیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ عصر کے بعد دعا کر دیں، تو کہا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا کے بھیجنا ہے۔ اس سے پہلے من گیا چلو اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں اس لیے بیٹھ گیا کہ میں ابھی لوگوں کو چل چلاؤ ہے تو چند کلمات کہہ دیتا ہوں اور دعا۔ بعض بزرگان دین ہمارے پاس ایسے بیٹھے ہیں جو ہم سے ہر حال میں اچھے ہیں، تو مجھے ان کو بٹھانا چاہیے، لیکن اب بعض میں نے کہا اچھا میں خود ہی کلمات دعا کرا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں بہت سے لوگوں کو مل نہیں سکا، معذرت چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو اسباب، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اگر لائیں گے آخر رشتے میں تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ تو سبق تازہ انگلی رکھ کے کرتے ہیں، لیکن اعمال سے بھی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ 50 رکعت نفل پڑھو، تو پڑھا لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ تو کم لوگ ہیں، سب کو پڑھنا چاہیے۔ ہم تو سو گئے، موبائل دوسری طرف ہے، تو میں سامنے رکھے تاکہ تہجد میں اٹھنے میں مجھ کو آسانی ہو جائے۔ لائٹ بند تھی تو میں بے چینی میں اٹھا، وضو کر کے آیا، اپنا تہجد پڑھ کے میں نے کہا لوگوں سے میں نے کہا 50 پڑھنے کے لیے اور میں نہ پڑھوں، یہ ٹھیک نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو فوراً میں نے 50 کی تعداد پوری کی تاکہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد بھی بہت ٹائم بچا تھا، تو بہت سے لوگ سفر کریں گے۔ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنا پڑھتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں؟ میں 10 پارہ پڑھ لیتا ہوں روزانہ۔ تو میں نے کہا کیسے پڑھ لیتے ہیں، ہر وقت تو یہ پڑھاتے ہیں؟ کہا سفر میں جب جاتا ہوں تو جو کچھ رہ جاتا ہے وہ پورا کر لیتا ہوں سفر۔ تو وقت کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کے نام لینے سے اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اس لیے ہم کو بھی اپنے بڑوں کے طریق پہ چلنا چاہیے۔ چلیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بعد کے لوگ ہمارا نام لیں گے تو ہمارے نام لینے سے اللہ کی رحمت اترنے لگے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا نام لے لو
تو مصیبتیں آنے لگتی ہیں، بلیات آنے لگتی ہیں، پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا 200 مرتبہ تم نام لے لیا کرو، یہ تمہارے سارے قرضے مرضے ادا ہو جائیں گے۔ وہ علماء کے ذرا سے کچھ وہ تھے، میں نے کہا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا نام لیا کرو، یہ ہمارے بزرگوں کا نام لیا کرو۔ کہا قرضے بولو، کہا صحابہ کرام کی تعریف کیا کرو برکت ہوگی۔ کیا بھائی؟ صحابہ کرام کی تعریف کیا کرو، انشاءاللہ گھر میں برکت اترے گی۔ اسی طرح بڑے علماء کا تذکرہ کیا کرو، ان کی تعریف کیا کرو، اللہ کی رحمت گھر میں اترے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ ملفوظات کی کتابیں ہم لوگ پڑھواتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا کلام بھی روشن ہوتا ہے، کلام نورانی ہوتا ہے، تو گھر میں پڑھیں گے، گھر کے در و دیوار میں سب انوارات آدمی محسوس کرے گا۔ دیکھو بھائی، ٹیلی ویژن میں جو لوگ آتے ہیں نا، تو اچھے لوگ تو نہیں ہوتے نا، ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان میں ظلمت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، ان میں ظلمت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظلمت کو دیکھنے سے آنکھ میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے آدمیوں کو دیکھنے سے بھی دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ موبائل میں جو لوگ آتے ہیں نا بلا اس کے، تو ان کو دیکھنے سے فاسق فاجر کافر، تو آپ دیکھیں گے چاہے اتنا بڑا وزیر کا فوٹو ہو، وہ ظلمت کا مرکز ہے نا، تو آنکھ پر اثر آتا ہے۔ تو گھر میں کھول کر کے ٹیلی ویژن کرو گے تو پھر وہ گھر، وہ کمرہ، وہ ظلمت کھدا بن جائے گا۔ تو اس میں کوشش کرو کہ قرآن پاک پڑھو، کوشش کرو کہ مراقبہ، اور کوشش کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہو تو حافظ لوگوں ہفتے میں دعوت کر دیا کرو، گوشت کھلا دیا کرو، ناشتے کی دعوت کر دیا کرو۔ میرے شیخ نے وصیت کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، اگر ان سے جا کر دعا کرایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پیر صاحب دامن برکاتہ نے مجھ سے خود کہا، بھائی جو چھوٹے بچے مدرسوں میں حفظ پڑھتے ہیں، ان سے دعا کرایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حال طاری تھا، تو ان کو حکم ہوا کہ جاؤ مکتب کے بچوں سے مصافحہ کرو۔ تو حضرت آئے ہیں اور اطلاع کروایا کہ میں آ رہا ہوں، خود میں مصافحہ کھڑے ہو کے خود، تو معلوم ہی ہوا ان کی آنکھیں کھلی ہیں، ہماری تو آنکھیں نہیں کھلی ہوئی۔ اللہ کے یہاں مقام ہوتا ہے قرآن پاک پڑھ، ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارا پیسہ ان لوگوں پہ لگ جائے، کچھ خرچ کر دیں، جلیبی لے آئیں، چائے بنوا کے، چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلائیں اور ان سے دعا کرائیں، تو کہتے ہیں دعا قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، وہ عامل جی کو بلاؤ، وہ کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ میں یہ حالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بزرگ یہ عاملوں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرت کا جملہ کامل بنو عامل نہ بنو، کامل بنو عامل نہ بنو۔ تو اس لیے یہ جو مدرسے کے چھوٹے بچے، ان سے دعا کرانا چاہیے، ان کو کھلا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی مصیبتوں کو، ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ بھائی یہ اکثر متبصرین ہی کا مجمع ہے، تو ذکر اذکار کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، اور بھائی ہم بنے چاہے نہ بنے، مگر صالحین کے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ، تو جتنے صالحین اور اہل اللہ ہیں وہ سب تہجد گزار۔ تو بتاؤ، دل سے نیت کرو کہ ہم تہجد قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔
سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہم تہجد نہیں ہوتی۔ گناہ اور یہ جو موبائل ہے اس سے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولایت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے موبائل کے فتنے سے اب سونے سے پہلے آپ موبائل دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ مکہ مدینہ ہے، اس میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اب وہ دیکھو گے تو ظلمت سینے پہ آئے گی، تہجد میں کیا اٹھ پاؤ گے، سب گندگی آئے گی، اور آنکھ کھلتی ہے فوراً دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں بھی ایسا ہے، آخر میں توبہ۔ سونے سے پہلے وضو کریں، 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں، اور بھی اس سے تازگی نہ آئے تو اٹھا کے قرآن پاک پڑھ لیں، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے آنکھ بند ہو جائے، سو جائیں، اور جو ہے تہجد کے وقت نیند کھلتی ہے۔ ہم کبھی کبھی عمرہ کر کے آتے ہیں تو 3 بجے فارغ ہوتے ہیں عمرے سے، لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے امام مستقیم صاحب وغیرہ کبھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم 3 بجے فارغ ہوتے ہیں۔ تو جب 3 بجے فارغ ہوتے ہیں تو ناشتہ بھی کرتے ہیں، وہیں حلق کرواتے ہیں، تو تھک جاتے ہیں لوگ، تو ناشتہ واشتہ پراٹھا وراٹھا کر لیتے ہیں، پراٹھا اور انڈا اور چائے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ عمرہ ایک ایسا لذیذ عمل ہے اور حج کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، سچی بات ہے۔ عمرہ کرتے کرتے ایسے ہاتھ آدمی کرتا ہے تو اس ہاتھ پر اثر آتا ہے کہ انوارات کا نزول ہو رہا ہے، یہ ہاتھ کرے تو لگتا ہے کہ انوارات کا نزول ہو رہا ہے۔ کیا شان ہے، کیا نعمت ہے! بڑی سی بڑی بلا ہو، عمرہ کر لو، ایسے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام قوی ہے، اور اللہ کا گھر بھی بڑا قوی ہے، اللہ کا گھر بھی بڑا قوی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی تاثیر کے مالک ہیں۔ وہاں رحمتیں برستی ہیں، ادھر دیکھو نوری نور ہے، ہر جگہ نوری نور ہے۔ اور امت جو ہے، یہ اہل سنت والجماعت جو ہے، یہ بھی سب نورانی ہے، یہ مجمع بھی نورانی ہے۔ کیا ہے؟ نورانی ہے مجمع بھی۔ تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ ہم سو رہے ہوں اور نور برس رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ جب ہم سو رہے ہوں گے نور برسے گا، تو ایک وقت ہم قبر کے اندر سو رہے ہوں گے اور نور اوپر برس رہا ہوگا۔ جنید بغدادی کی قبر پر ہم 1 ہفتہ پہلے، چند دن پہلے حاضر ہوئے تو بیٹھے، نور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کئی 100 برس گزر گئے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، اس پر بھی نور برس رہا ہے۔ معروف کرخی کے ہاں ہمارے ایک ساتھی گئے، وہ بغل میں بیٹھے تھے، مجھ سے بات میں کہنے لگے جیسے میں گیا تو میرے جتنے لطائف تھے سب شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو عبدالقادر جیلانی کے استاد تھے، تو تاثیر تو ہے۔ تو ہم قبر میں لیٹیں گے تو کوئی آئے گا ملنے کے لیے، تو کہہ گئے یار بندہ جو ہے محنت کر کے دنیا سے گیا ہے، قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور نور کی بارش لیلاً نہارا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجمع آئے تب نور نازل ہو، مستقل بارش ہوتی رہے۔ یہاں پانی کی برسات کا موسم ہوتا ہے، لیکن نور کی برسات کا کوئی موسم نہیں۔ وہ ان اوصاف کا حامل ہوگا تو پلنگ پر لیٹا ہے تو نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے عجیب لذیذ چیز ہے اللہ کا نور، اور اللہ کی محبت عجیب لذیذ چیز ہے۔ تو اس لیے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا چاہیے، اور ظلمت، گندگی، برائی، موبائل کی گندگی، سڑک کی گندگی، بہت سے لوگ ہیں ان کی گندگی، سب کو بالائے طاق رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی امید ہے کہ جب ہم راستے پہ چلے ہیں، کبھی گھبرا جاتے ہیں کہ گناہ بہت ہو رہے ہیں، تو بعض لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اسی وقت مدد آتی ہے۔ آسمان کو دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیا کروں، یہ راستہ تو ہے، راستے میں چل رہا ہوں لیکن کمزور ہوں، گرتا ہوں، اگر آپ مدد کر دیں تو ٹھیک ہے۔
اسی وقت اللہ کی مدد آ جائے۔ بہت سے لوگ ہیں پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، سوچتا ہوں گناہ نہ کروں گا، اور عین موقع پہ گناہ، تو کہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کو دیکھ لو۔ اللہ بندے کو اٹھا لیتا ہے اور اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب گناہ کے دائرے میں پھنس گئے، رات کا وقت تھا، کہتے اب کیا کریں، تو کہتے ایک ہی چیز باقی ہے، آسمان کو دیکھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اب کیا کروں۔ ان کے دل میں آیا کہ بھاگ رہے، سامنے دیکھا بس کھڑی ہے، لگتا تھا انہیں کے لیے بس آئی ہے۔ بیٹھ گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان، ہم کمزور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا طاقتور ہے۔ ہم تو گر پڑتے ہیں نا گناہوں میں، لیکن جو اللہ بچانے والا ہے، اس کا گھر دیکھ لو بڑا ہے، رسول دیکھ لو بڑے ہیں، ان کے اولیاء کو دیکھ لو بڑے ہیں، ان کے آثار بڑے ہیں، ان کا کلام بڑا ہے، قرآن پاک دیکھ لو، ہر کلمے میں نور ہے۔ جب سب جگہ نور ہی نور ہے تو ہم بھی اس راستے پہ چلیں گے تو ایک دن روشن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، ہم سب کو مقربین میں شامل فرمائے، ہم سب کو مستجاب لوگوں میں شامل فرمائے، ان اولیاء میں ہمیں شامل فرمائے جو صاحب مقامات تھے۔ اے کریم آقا ہم سب کے احوال کو اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ لوگوں کو جانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے مختصر ہے۔ اچھا کلمات پڑھا دیتا ہوں توبہ کے، بیعت کے، جو جس نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے آدمی گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے اور بیعت بھی ہو جاتا ہے۔ روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ توبہ کرنا چاہیے، 10 مرتبہ توبہ کریں، 50 مرتبہ توبہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا ہمارے گناہوں کو برائیوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمتوں کو اے کریم آقا اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔ اے کریم آقا یہ مجمع کافی مسافت سے آیا ہوا ہے، کوئی غرض نہیں ہے دنیاوی، کوئی تجارت نہیں ہے۔ کریم آقا ان کے دل کی گہرائیوں پر آپ مطلع ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رسول مولا کے لیے ہے۔ اے کریم آقا رسول مولا کوئی جگہ نہیں دیتی ہے، اے کریم آقا آپ خود دیتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، سوچتے ہیں کہ کبھی گناہ نہ کریں گے لیکن گر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم گناہ نہ کرتے، لیکن اے کریم آقا ہم نے نیت نہیں بدلی ہے، ہم نے راستہ نہیں بدلا ہے، ہم نے بزرگوں کے طریق کو نہیں بدلا ہے، ہم بزرگوں کے لباس کو پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپی ہے۔ اے کریم آقا ہمارا لباس اپنے مشائخ کے طریق پہ ہے۔ اے کریم آقا کبھی مایوسی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا تعلق ایسی ذات سے ہے جو قوی ہے،
دنیا میں ہم ایک کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت جب آتی ہے پورے ملک کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اے غریب آقا، ہم ایک بالٹی پانی کے لیے ترستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت جب آتی ہے تو ہر طرف سمندر اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے۔ اے غریب آقا، ہم نے جنگل کے بھی نظارے کیے ہیں، وہاں ہم نے بڑے بڑے سانپ دیکھے ہیں، ہم نے وہاں شیر دیکھا ہے، لیکن اے غریب آقا یہ سب آپ سے ڈرتے ہیں، آپ ان سب کے خالق ہیں۔ اے غریب آقا، آپ کی طاقت قوت بہت بڑی، آپ جب چاہتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب چاہتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ اے غریب آقا، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، لیکن اے غریب آقا ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمت ہو جاتی۔ اے غریب آقا، اے اولیاء کے مالک، اے انبیاء کے خالق، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، مدد نازل فرما۔ اے کریم آقا، کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ اپنا وقت پورا کر کے ساری مخلوق دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ اے کریم آقا، وہ کامیاب آدمی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، اور کریم آقا وہ ناکام ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے کمزور ہے۔ اے کریم آقا، ہمارا تعلق اپنی ذات سے قوی کر دیجئے، جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دیجئے، گناہوں کی طرف جو دل جاتا ہے اس دل کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم کمزور ہیں، شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، گناہ تم نے چھوڑا نہیں ہے، کہاں ہوگا تمہارا بھلا۔ اے کریم آقا، ہم سب کو قبول کر دیجئے، معاصی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم، طاعت کی لذت ہمیں دے دیجئے، بیت اللہ شریف کی زیارت بار بار عطا فرما دیجئے، قرآن پاک کا نور ہمیں دے دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمات برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، صالحین اولیاء کرام سے محبت دے دیجئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ کی سخاوت دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آپ عطا فرما دیں۔ ان کی قبور پر جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو انوار کی بارش ہوتی ہے، 500 برس ان کو وفات ہوئے گزر گئے، لیکن رحمت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا ہے۔ دن میں بھی نور کی بارش ہو رہی ہے اور رات میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ اے سخی، آپ سے بہتر کوئی سخی دنیا میں نہیں ہے۔ اے غریب آقا، ہمارے اوپر کوئی سخاوت دے دیجیے، اپنی رحمتیں نازل فرما دیجیے، برکتیں نازل فرما دیجیے۔ اے غریب آقا، لوگ بڑی بڑی مسافتوں سے آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ٹرینوں سے آئے ہیں، جہاز سے آئے ہیں، صرف آپ کی رضا کو آپ نیتوں پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اے نیتوں پر مطلع ہونے والے رب، ہم سب کے احوال کو اچھے سے اچھا کر دیجئے، ہم سب کو مستجاب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم سب کو تہجد کی تہجد کی لذت دے دیجئے، اوابین کی توفیق دے دیجئے، اشراق چاش کی توفیق دے دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم نے دنیا کی بڑی لذیذ چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن جو لذت تیرے نام میں ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اے کریم آقا، روحانیت کی لذت، جنت کی نعمتیں دنیا میں نظر آتی ہیں۔ اے کریم آقا، ہم سب کو خیر کے کلمے پہ مجتمع فرما دیجیے، پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے، مجمع میں جتنے شرکاء ہیں سب کو قبول فرما لیجیے، ان کے بیوی بچوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے اعزاء اقارب کو قبول فرما لیجیے۔ اے کریم آقا، سب کو ولایت صغریٰ کبریٰ عطا فرما دیجیے، سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجیے۔ اے کریم آقا، ہم سب کو گناہوں سے بچا دیجیے۔ اے کریم آقا، دنیا میں ہم رہ رہے ہوں، جنت کی لذتیں ہمیں مل رہی ہوں۔ اے کریم آقا، ہم نے سنا کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، ہمیں تو جنت مرنے سے پہلے مل گئی۔ اے کریم آقا، وہ نعمہ ہے جنت، اے کریم لذائق روحانی ہم سب کو عطا فرما۔
جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پڑھا یا ان سے اچھی امید رکھتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی، جو بیمار ہیں شفا، جو بیمار ہیں شفا، جو بیمار ہیں شفا، جو غلط دوست ختمات میں ماخوذ ہیں بری فرما، جو جن پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن گھروں میں بڑے بچے بچیاں بلا نکاح کے اچھے آسان رشتے نازل فرما، جو صاحب اولاد پر صاحب اولاد کی ٹھنڈک بنا، اے کریم آقا، اے عطا کرنے والے رب، اے گناہوں کو معاف کرنے والے رب، ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہماری راتوں کو اولیاء کی راتیں بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کو عشاق کی آنکھیں بنا دیجیے، اے کریم آقا جس طرح ہمارے کپڑے سفید ہیں اندر بھی روشن کر دیجیے، اے کریم آقا ہمارے لیے مشکل ہے لیکن آپ کے لیے صرف ارادے کی بات ہے، اے کریم آقا مدد نازل فرما دیجیے، خیر نازل فرما دیجیے، اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔